بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالیں۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب عامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ آپ کے والد محترم تجارت کے لیے گئے، واپسی پر یثرب میں بیمار ہوئے، وہیں اور وفات کے بعد آپ کو موجودہ دارالنابغہ مدینہ میں دفنایا گیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ماں یثرب یعنی مدینہ اپنے والدین سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر گئی تو واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر آپ کی روح پرواز کر گئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ روایت کے مطابق جناب عبد المطلب دین حنیف پر تھے اور انہوں نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ 3 صدی ہجری کے مورخ مسعودی نے عبد المطلب کے دین کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلافات کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک مشترکہ قول یہ ہے کہ عبد المطلب سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجدادوں سے کسی نے بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ عبد المطلب جب سردار بن کر طاقتور ہوئے تو آپ نے کچھ قوانین کا مکہ میں نفاذ کیا جن کو اللہ کے نبی نے بھی پسند کیا، جیسا کہ نظر کی وفا، دیت کے لیے 100 اونٹوں کا تعین، محارم کے ساتھ نکاح کی ممانت، چھت کے راستے سے گھروں میں داخلے کی ممانت، چور کا ہاتھ منقطع کرنا، بیٹیوں کے قتل سے نہیں، مباہلہ، شراب کو حرام قرار دینا، زنا کو حرام قرار دینا اور زانی اور زانیہ پر حد کا نفاذ، قرہ برہنگی کی حالت میں طواف کی ممانت، مہمان کی تکریم، پاک اور جائز اموال میں سے حج کے اخراجات کی ادائیگی، طواف کے لیے 7 چکر، حرام مہینوں کی تعظیم، ریاء اور منافقت کی نفی۔ ناظرین گرامی، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب 70 سال بعد یمن کو سیف حمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ عبد المطلب جب اس سے مل کر آئے تو اس نے بے تحاشا تحفے دیے اور عبد المطلب کی ایسی عزت کی کہ جیسے 2 بڑے بادشاہوں۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کے خواب گاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کے خواب گاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خواب گاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی تھی۔ وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت۔
تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قلم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قلموں سے کی تصویر ہے۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ یہ سنتے ہی ابو لہب آگے بڑھا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے حوالے کریں، کیونکہ میں اپنے سارے بھائیوں میں زیادہ مال و دولت والا ہوں، میں اس کی اچھے سے پرورش کروں گا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ عبد المطلب نے آنکھیں کھول لی جن میں سرخی واضح تھی۔ پورا خاندان سمجھ گیا کہ ابو لہب کی اس بات سے عبد المطلب کو بے حد تکلیف ہوئی۔ عبد المطلب نے دوبارہ تلقین کی کہ میرے بعد محمد کی نگرانی ابو طالب کے سر ہے۔ سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نڈھال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ مروی ہے کہ قبل از موت عبد المطلب کے اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا، میری موت سے قبل مجھ پر گریہ کرو اور مجھ پر شعر پڑھو، تاکہ جو کچھ میری موت کے بعد کہنا چاہتی ہو موت سے قبل خود سن لوں۔ اور بیٹیوں سے ہر ایک نے اپنے والد کے لیے ایک شعر کہا اور سب روئیں۔ امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشک بار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کہرام مچ گیا۔ پورا مکہ جنازہ لے کر چلا اور انہیں مکہ سے باہر حجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے کر جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔